بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے ہاتھوں سے توڑتا ہے۔ انسان کو اس ٹوٹے ہوئے برتن کی طرح ہونا چاہیے جس میں لوگوں کی محبت آئے اور باہر نکل جائے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی بہت مختصر ہے، جب سمجھ آنے لگتی ہے تو دنیا میں رہنے کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ کائنات کے معجزے کیوں بھول جاتے ہو کہ تم جس سے مانگ رہے ہو؟ کائنات کے سارے معجزے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے کھینچ کر لانا پڑتا ہے۔ کبھی جو زندگی سے تھک جاؤ تو یاد رکھو، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دینا، اپنے رب کے حضور سب بیان کرنا۔ ٹوٹے دل اور آنسوؤں کی قدر صرف اس کے ہاں ہے، باقی لوگ تو بس تماشائی ہیں۔ بن مانگے ملنے والی نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لیجیے، بے شک یہ شکر ادا کرنے کی عادت ہی ہے جو آپ پر پڑنے والی مصیبتوں کا راستہ روکتی ہے۔ تہجد کا سجدہ کبھی کبھی انسان لڑتے لڑتے تھک جاتا ہے، پہر آخری امید رات کی تنہائی میں تہجد کے سجدے میں آنسوؤں سے اللہ سے باتیں کرنا ہوتا ہے اور دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ شکر ہے آنسوؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، ورنہ صبح کے اجالوں میں رنگین تکیے سب کے راز کھول دیا کرتے۔ اگر لوگ تم سے متاثر ہو رہے ہیں تو تکبر نہ کرو، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہارے عیب چھپا کر تم کو لوگوں میں معزز بنا رکھا ہے۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ صبر سے مت اکتائیں، اگر اللہ چاہے تو پلک جھپکنے میں آپ کی خواہش پوری کر دیتا۔ اس سے آپ کی امید اور فکر کے آنسو پوشیدہ نہیں، وہ آپ کی حالت کو ٹھیک کرنے سے عاجز نہیں ہے، لیکن وہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو بار بار دعا مانگتے رہتے ہیں۔ سب سے خوبصورت عمل ہے ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا۔ آج جو تمہیں کسی لائق نہیں سمجھتے، ایک دن کائنات کا مالک انہی سے تمہاری تعریف کروائے گا۔ محنت ضائع نہیں جاتی، تم دیکھنا تمہارے نصیب کا ستارہ بھی چمکے گا۔ ایک دن جو مذاق اڑاتے ہیں اڑانے دو، تم بس محنت کرتے جاؤ اور رب پر بھروسہ رکھو۔ آج کی یہ مشکلیں ایک دن تمہیں ایسا مقام نصیب کریں گی کہ تم حیران ہوگے۔ اپنے رب کا شکر ادا کرو گے، وہ ساتھ ہے تمہارے ہر لمحہ، اور وہ غفور رب محنت کا بدلہ دگنا کر کے دیتا ہے۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے جب اسے سب چیزیں سمجھ آنے لگتی ہیں۔ اچھے رشتوں کو وعدوں اور شرطوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے صرف دو لوگ چاہیے جن میں سے ایک بھروسہ کر سکے اور دوسرا اسے سمجھ سکے۔ اکیلے ہو اللہ کو یاد کرو، پریشان ہو درود شریف پڑھو، اداس ہو یا حیو یا قیوم پڑھو، خوش ہو الحمدللہ پڑھو۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈال لینی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر رہیں گی۔ اپنے اللہ پاک سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں۔ ہماری کچھ دعاؤں کی قبولیت کا راستہ بہت مشکل ہوتا ہے، اور پتہ ہے اللہ پاک یہ راستہ مشکل کیوں کرتا ہے؟ تاکہ جب وہ نعمت ہمیں ملے تو ہم اس کی قدر کر سکیں۔ وہ نعمت اتنی بڑی اور خاص ہوتی ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ ہم کہیں اپنی ناشکری میں اس کی اہمیت نظر انداز نہ کر دیں۔ بس اسی لیے کچھ سفر زیادہ کٹھن ہوتے ہیں، لہٰذا مایوس نہ ہوا کریں، منزل کا سکون راہ کی تھکاوٹ بھلا دے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے پاس کچھ نہ ہو بانٹنے کے لیے، مگر شکر کرنے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز لازمی ہوگی۔ بہت پیاری دعا، یا اللہ جو تو نے عطا کیا اور جو تو نے عطا نہیں کیا اور جو تو نے دے کر لے لیا، ان سب پر تیرا شکر، کیونکہ جو تو نے عطا کیا وہ تیری نعمت، جو تو نے عطا نہیں کیا اس میں تیری حکمت، اور جو تو نے دے کر لے لیا وہ ہمارا امتحان۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں اپنا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ اندر سے ٹوٹا ہوا انسان باہر کے لوگوں کے بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگا کرو، اے اللہ اپنے ذکر اور شکر کرنے اور بہترین عبادت کرنے پر میری مدد فرما۔ جب آپ ایسے شخص کو بر وقت پہچان نہ پائیں جو آپ کے وقار اور عزت نفس کی پرواہ نہیں کرتا، تو معلوم ہونے تک آپ اپنا اور کئی رشتوں کا بہت نقصان کر چکے ہوتے ہیں۔ زندگی بہت میٹھی ہے اگر آپ اس میں اپنی زبان کا زہر شامل نہ کریں تو۔ وقت پیسے سے زیادہ قیمتی ہے۔ آپ پیسہ کسی بھی وقت حاصل کر سکتے ہیں، لیکن وقت ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد دوبارہ نہیں مل سکتا۔ بدگمانی بڑی چٹوری ہوتی ہے، محبتیں چاٹ جاتی ہے، رشتے ہڑپ کر جاتی ہے۔ ایک دوسرے کو صفائی کا موقع ضرور دیا کریں۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز بار بار سننا چاہتا ہے، اور وہ کیسے کچھ نصیب ہیں جن کی آواز وہ بار بار سننا پسند کرتا ہے۔ موت کی سختی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمیں موت کے بارے میں بتائیے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے امیر المومنین، موت ایک ایسی کانٹے دار ٹہنی کی طرح ہے جسے کسی آدمی کے پیٹ میں داخل کیا جائے اور اس کا ہر کانٹا ایک ایک رگ میں پیوست ہو جائے، پھر کوئی طاقتور شخص اس ٹہنی کو اپنی پوری قوت سے کھینچے تو اس ٹہنی کی زد میں آنے والی ہر چیز کٹ جائے اور جو زد میں نہ آئے وہ بچ جائے۔ تم اچھا کرو اور زمانہ تم کو برا سمجھے، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بجائے اس کے کہ تم برا کرو اور زمانہ تم کو اچھا سمجھے۔ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جتنا مرضی اداس ہو جاؤ، کسی کو فرق نہیں پڑتا، بس ذرا سا خوش ہو جاؤ، سب جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔